کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو بہت چاہتی تھی اور بڑے لاڈ پیار سے انہیں پال پوس رہی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ ان کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے لاتی اور خوب پیٹ بھر کے انہیں کھلاتی۔ پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اسے انہیں بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہا تاکہ وہ اپنا شکار خود کرنا سیکھ جائیں۔ وہ بڑا بچہ تو فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا بچہ راضی نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد چلوں گا کہہ کر وہ بہانہ کر دیتا۔ شیرنی بڑے بچے کو لے کر چلی جاتی۔ کچھ دن اور بیت گئے پر چھوٹا بچہ پھر بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ دراصل وہ بہت ہی کاہل تھا۔ وہ سوچتا جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے پھر محنت کیوں کرے۔ شیرنی اسے روز سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے اور اسے خوراک حاصل کرنے کے لیے خود ہی جدوجہد کرنی چاہیے، ورنہ اس کی عادت میں سستی شامل ہو جائے گی اور اس کی اس کمزوری کا دوسرے جانور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے مقابلے پر بھی آنے لگیں گے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اس نصیحت کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا اور وہ سمجھتا کہ اس کی ماں اس کو بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت ہی ہوشیار اور پھرتیلا نکلا۔ اس کے برخلاف چھوٹا بچہ بہت ہی کاہل اور سست تھا۔ بس اس کے ماں اور بڑا بھائی اسے کھانے کو لا دیتے اور وہ کھاتا رہتا۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا اور شیرنی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ جب بڑے بچے کو جو اب شیر بن چکا تھا اس حادثے کا پتہ چلا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا۔ اس نے اپنی شکاری ماں کا بدلہ لینا چاہا، لیکن اس وقت تک شکاری جا چکا تھا۔ ناچار وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور بڑے پیار سے بولا کہ بھائی، ہماری ماں اس لیے ماری گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ماں کے بعد اب دنیا میں صرف تم ہی میرے عزیز ہو اور میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری یہ سستی اور کمزوری تمہیں کسی بھی ظالم انسان کا شکار نہ بنا دے۔ اس لیے اب سستی اور کاہلی چھوڑو اور میرے ساتھ کاموں میں حصہ لو اور شکار پہ چلا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بھڑک اٹھا اور چیخ کے بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو۔ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا اور رزق بھی دے گا۔ اس پر بڑا شیر بولا، بے شک خدا رازق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، پر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل میں تمہیں دوں گا۔ جب تم رزق کے لیے محنت اور جدوجہد نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا؟ اس پر چھوٹا شیر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ بڑا شیر خاموشی سے چلا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ بڑا شیر جب بھی شکار کرتا چھوٹے بھائی کا حصہ اس کو پہنچا دیتا اور وہ بڑے مزے سے کھا جاتا۔ کچھ دن بعد بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے۔ اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا اور چھوٹے بھائی کو بھی۔ چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننھے منھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر چھوٹے شیر کو کھانا دینا چھوڑ دیا اور اب اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا مرنے لگا۔ وہ اتنا سست ہو گیا تھا کہ اپنی خوراک کی تلاش میں جانے کے لیے اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹے موٹے خرگوش، گیدڑ، لومڑی جیسے جانور جو انجانے میں اس کے پاس آ جاتے، انہیں پکڑ کر وہ ہڑپ کر جاتا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کئی دن تو اسے یہ چھوٹے موٹے جانور بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس طرح بھوکے رہ رہ کر وہ کمزور ہونے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس میں حرکت کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی اور مردوں سے بدتر حالت ہو گئی۔ ایک دن ایک بھوکا چوہا اس کے قریب سے گزرا اور اسے بے حس و حرکت دیکھ کر مردہ سمجھ بیٹھا۔ اس کے کان کتر کتر کے کھانے لگا۔ چھوٹے شیر کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک حقیر چوہا اس کے کان کتر کتر کر کھا رہا تھا۔ چھوٹے شیر کو بڑا غصہ آیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا۔ پیٹ بھرنے کے بعد چوہے نے ایک لمبی ڈکار لی اور دوڑتا ہوا اپنے بھوکے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ سب کے سب خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے شیر کے پاس آ گئے اور جیسے جہاں موقع ملا بے تحاشا شیر کی کھال کتر کتر کر کھانے لگے۔ غصے اور تکلیف سے شیر کا برا حال تھا اور ان حقیر چوہوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر وہی اس کی سستی، کاہلی، کمزوری اس وقت چوہوں سے بھی اسے کمزور بنا دیا تھا۔
چوہوں کو اس کی کھال کترتے دیکھ کر بہت سے چھوٹے گوشت خور جانوروں نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھوٹا شیر ذرا بھی حرکت نہیں کر سکا اور اپنی ان غلطیوں پر پچھتاتا رہا جن کی وجہ سے آج وہ اس حال کو پہنچا تھا کہ حقیر سے حقیر جانور بھی اسے اپنی حقیر جان کر اپنی خوراک کا حصہ بنا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حقیر اور ڈرپوک قسم کے جانور جنگل کے اس راجا کو، جو اپنی کاہلی اور آرام طلب عادتوں کی وجہ سے آج اس مقام کو پہنچا تھا، چٹ کر گئے۔